بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بہترین بات جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس بات کو سننا ہے اور اس بات پر عمل کرنا ہے تاکہ آپ اپنی زندگی کو چینج کر سکیں۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر تو سجدے میں گرے اور آسمان سے آواز آئے کہ میرے بندے جا تیرے سارے گناہ معاف، یہ کوئی خواب نہیں، یہ حقیقت ہے۔ رب کی رحمت ایسی ہے، بس وہ ایک سجدہ کر کے تو دیکھ، میں کہتا ہوں کہ سارے کے سارے گناہ رب تیرے معاف کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سچا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، فاحشہ زنا کا، لوگ اس سے نفرت کرتے، اس کا نام بھی لینا بھی گناہ سمجھتے تھے۔ دنیا کی نظروں میں وہ سب سے بدترین عورت تھی، لیکن اس کا دل ایک دن بگڑ گیا۔ ایک دن وہ عورت صحرا میں تنہا سفر کر رہی تھی، گرمی کی شدت، سورج کی تپش، پیاس ایسی کہ جان نکلتی محسوس ہو۔ بے ہوشی کے قریب پہنچی، تب ایک پرانا کنواں نظر آیا۔ ہم شکل اس نے نیچے جا کر پانی پیا اور خود پیا۔ جیسے ہی وہ کنویں سے نکلی، سامنے ایک کتا دیکھا، پیاس سے تڑپ رہا تھا، زبان باہر زمین چاٹ رہا تھا۔ اس کی حالت بالکل اس عورت جیسی تھی جب وہ کنویں کے تلاش میں بھٹک رہی تھی۔ وہ عورت رک گئی۔ کتنے سالوں میں کوئی رکا نہیں تھا اس کے لیے، لیکن آج وہ ایک جانور کے لیے رک گئی۔ دل نے کہا یہ بھی مخلوق خدا ہے، جسے اللہ نے مجھے بچایا ویسے ہی اس کو بھی بچانا چاہتے ہیں۔ اس کے پاس نہ کوئی برتن تھا، نہ کوئی رسی، نہ پالٹی، بس ایک چمڑے کا جوتا تھا۔ اسے اتارا، اپنے کپڑوں کا پلو باندھا، پھر دوبارہ کنویں میں اتری۔ وہ جوتے میں پانی بھر کر اس کتے کو پلایا، اور جب اس نے کام کیا تو آسمان پر ہلچل مچ گئی۔ ملائکہ حیران کہ یہ وہی عورت جو رات دن گناہ میں ڈوبی تھی اور آج رب کی مخلوق پر رحم کر رہی ہے، کہ محبت کر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ کیا تم تصور کر سکتے ہو صرف ایک کتے کو پانی پلانے پر رب اس سے اتنا راضی ہو؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3321 اور مسلم حدیث 2245۔ یعنی یہ قصہ کوئی دیونمائی کہانی نہیں ہے، بلکہ محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے۔ کیوں معاف ہوئی؟ کیا تم نے سوچا اللہ نے اسے کیوں معاف کیا؟ نماز، روزہ، عروضہ، حج کچھ نہیں، بس ایک عمل، کیونکہ اس کے دل نے پلٹ دکھائی، وہ اخلاص سے بھرا ہوا ایک عمل تھا۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے۔ سورۃ نساء۔ تو اگر تو بھی گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت تیرے گناہوں سے بڑی ہے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے دل سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے معاف کر دیتے ہیں، اس کے دل سے بوجھ کے اپنے سسٹم سے ہر چیز ہٹ جاتی ہے۔ وہ عورت اپنے لیے کچھ نہیں کر رہی تھی، نہ نام کمانے، نہ شہرت، نہ نیکیوں کا سکون بڑھانے، بس اس کے دل نے کہ یہ کتا پیاسا ہے اور اب رب دیکھ رہا ہے، اس نے پانی پلایا اسے۔ اگر نیت خالص ہو تو چھوٹا عمل بھی رب کے نزدیک بہت بڑا بن جاتا ہے۔ یہی تو فرق ہے، کچھ لوگ حج کر کے بھی نہیں بخشے جاتے اور کچھ لوگ ایک پانی پلا کر جنت میں چلے جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو بہتر بناؤ۔ کبھی کسی پیاسے کو پانی پلایا، کبھی کسی بوڑھے کو سڑک پار کروائی ہے، یہ سب چھوٹے عمل، لیکن رب کے نزدیک یہ اصل عبادت یہی ہے۔ ایک واقعہ ہے قاتل کی توبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص 99 قتل کیے تھے، پھر پوچھا میرے لیے توبہ ہے؟ عالم نے کہا ہاں، تو وہ توبہ کرنے نکلا، راستے میں مر گیا، اللہ نے اس کی لاش جنت کی طرف جھکا دی۔ اس نے توبہ کا ارادہ کیا اور معاف کر دیا گیا، اللہ نے معاف کیا اسے۔ تو دوسرا واقعہ ماں کی دعا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے نابینا اپنی ماں تھی، اس سے دعا مانگی، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اگر میرا بیٹا سچا ہے تو میرے رب میری بینائی لوٹا دے۔ صحیح آنکھیں روشنی تھی، اللہ کی رحمت ویسے اس کی روشنی واپس آ گئی۔ ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر چھا گئی ہے۔ میرا رب کہتا ہے پوری کائنات پر میری رحمت چھائی ہوئی ہے۔ آج سے دل سے سچی توبہ کرو، روزانہ کسی ایک دو مخلوق پر رحم کرو، ایک نیت رکھو رب تین مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ عورت ایک کتے پر رحم کرے کر کے جنت پا سکتی ہے تو تو ہمیں بھی بخش دے، ہمیں وہ دل دے جو تیرے لیے پگھلے اور وہ آنکھیں دے جو تیری خوف سے روئیں۔ میرے رب ہمیں معاف کر دے۔ دل پر وار تو نے بھی گناہ کیے، تو نے بھی رب کو ناراض کیا، تو بھی توبہ کر لے، کیونکہ ایک عورت جو فاحشہ تھی وہ جنت کی حقدار بن گئی، تو کیوں مایوس ہے؟ پلٹ آ، رب انتظار کر رہا ہے تیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا بھی خیال رکھیے گا اور اس یوٹیوب چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔